بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیرت مند پاکستانیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی ہلچل قریب ہے اور انتخابات بھی قریب ہیں، اور جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نئی پریس آئی ہے کہ جی بیلٹ پیپرز کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے، وہ چھپائی نہیں کی جا سکتی، پیسے نہیں ہیں اس کے لیے، کیونکہ کچھ امیدوار ایسے تھے جن کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے، تو وہ کورٹ میں گئے تھے تو پھر ان کے کاغذات کو بحال کر دیا گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس طرح کا پروسیس رہے گا تو پھر ہمارے لیے اتنے پیپرز نہیں ہوں گے۔ پھر چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے جو جج تھے، پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں جن کے آپ مسترد کریں گے وہ پھر کورٹ آئیں گے، وہ اپنے ٹھیک کروائیں گے کاغذات۔ تو اس پہ الیکشن کمیشن نے معذرت کی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ وہ جو جج ہیں شاہد لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے۔ 2 سینئر ججز نے پہلے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دیے، اب یہ تیسرے جج شاہد مسعود جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا، اور یہ ابھی انہوں نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ لائن بائی لائن ججز ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک بڑی کورٹ کے جج کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں، کیوں وہ استعفے دے رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں وہ استعفے دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات، میں نے دیکھا کہ فیصل آباد کے جلسے میں میاں صاحب نے انتخابی مہم چلائی تھی، جلسہ کیا تھا پرسوں، انہوں نے اس میں کچھ باتیں کی کہ جی ہم موٹر وے بنائیں گے، ہم تو فیصل آبادیوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا، فیصل آبادیوں سے اتنا رسپانس نہیں آیا تو انہوں نے کہا اگر آپ نہ بھی بتاؤ تو پھر بھی میں موٹر وے بناؤں گا، اور انہوں نے کہا ایک موٹر وے آگے بناؤں گا، ایک موٹر وے پیچھے بناؤں گا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ان کی ٹیم میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو مس گائیڈ میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر وے سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لوگوں کو روٹی کے لارے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو انصاف کے لارے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو حق کے لارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو موٹر وے کی پڑی ہوئی ہے نہیں۔ کون اس طرح کی وہ اسائنمنٹ دے رہے ہیں میاں صاحب کو کہ جی موٹر وے بنائیں؟ انہوں نے کہا جی ایک آگے بنائیں گے، پیچھے شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا جی درمیان میں بنائیں گے، فیصل آبادی نے شکر ادا کیا۔ تو ان کو یہ کون مس اسسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ موٹر وے بنائیں گے تو ان کو روزگار ملے گا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی روٹی کے بارے میں سوچیں، آپ ان کو ایک ریاست ایک اسٹریٹجی بناتی ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو روزگار کا موقع دے تاکہ وہ لوگ خود کما کر اپنی فیملی کو کھلا سکے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے، وہ موٹر وے کی بنا پہ سوچ رہے ہیں ہر چیز، موٹر وے میٹرو۔ میں ان کو کہتا ہوں جو لاہور کی جو میٹرو بس تھی وہ ترکی نے بنائی تھی، یہ کہتے ہیں جی ہم نے بنائی، ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ تھی آپ نے بنائی، لیکن یہ اس میں ان کا کریڈٹ نہیں ہے میٹرو پہ ترکی کی، باقی بھی انہوں نے کام کرائے ہم مانتے ہیں، لیکن اس والی میٹرو پہ نہیں ہے۔ پھر جی اورنج لائن کی بات آ جاتی ہے، اورنج لائن آپ کی چائنا نے بنائی ہے، سارا فنڈ انہوں نے انوگریٹ کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے بنائی ہے اورنج لائن، اور فیصل آباد ہو کہتے ہیں جی یہاں پہ میٹرو تو ہے لیکن یہاں پہ اورنج لائن کی کمی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا یہ چوڑیاں مار رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر انتخابی مہم چلا ہی رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کو روزگار کے اس طرح مواقع دیں گے۔ لوگ تب جا کے اسسمنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں کوئی روزگار دے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو مڈل کلاس ہیں، ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اپنی فیملی میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیسے حالات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مڈل کلاس لوگوں کو ووٹ دیں اور تعلیم یافتہ لوگوں کو ووٹ دیں اور یوتھ کو ووٹ دیں خاص کر، کیونکہ یہ سمجھتی ہے عوام کہ یہ کس طرح چلے گا ملک۔ صرف ان جاگیرداروں کو ہم نہیں دے سکتے جو 75 سالوں سے ایک ہی ملک پہ قابض ہیں، آدھی انہوں نے پاکستان کی آدھے سال جتنے بھی 75 میں سے آدھے کر لیں تو انہی کی حکمرانی ہے 2 خاندانوں کی۔ تو میں چاہتا ہوں آپ نئے لوگوں کو ووٹ دیں، نئی سوچ کو ووٹ دیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور میں اپنے اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ اس الیکشن کو یقینی بنائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔